الرحمن الرحیم۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے واقعے میں آپ نے سنا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کیا تھی۔ اب حضرت ہود علیہ السلام، تو سارے انبیاء کی یہی دعوت تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت پیغام کا تذکرہ بھی اللہ نے اسی انداز سے فرمایا کہ یا قوم وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اے میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ یہ جو کہتے ہو نا کہ میری قوم کے لوگوں، یہ جو تم کہتے ہو کہ ہمارے معبود سب کچھ کر سکتے ہیں، وہ بااختیار ہے، مختار ہے، اور ہماری پکاریں سن لیتے ہیں اور اللہ سے کام کروا کے دیتے ہیں، یہ سب کچھ تمہارا جھوٹ ہے، افتراء ہے، ان انتم الا مفترون۔ جب سیدنا ہود علیہ السلام نے یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون، یہ فرمایا کہ میری قوم کے لوگوں کہ میری یہ تبلیغ خالص 100% بے غرض اور بے لوث ہے، یعنی میرا اس میں کوئی ذاتی مفاد نہیں، ذاتی غرض نہیں، یا اس دعوت کے بدلے میں تم سے کچھ لینا نہیں چاہتا۔ میرا اجر اور میری مزدوری اور میرا مقام اسی کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، فلا تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہیں۔ یہ سیدنا ہود علیہ السلام کی دعوت تھی، یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اپنے سابقہ گناہوں یعنی شرک و کفر کے اوپر معافی مانگو اور آئندہ کے لیے توبہ کرو، سچے دل سے عزم کرو، شرک سے توبہ اور سچے دل سے توحید کو مان لو۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوۃ الی قوتکم، اللہ خوش ہو کر تم پر برستے ہوئے بادل بھیج دے گا، جس کے ذریعے تمہارے باغ، زمین اور کھیت شاداب ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، اور زیادہ کر دے گا تم کو قوت پر قوت، یعنی مالی اور بدنی قوت بڑھا دے گا، اولاد میں برکت ہوگی، خوشحالی ہوگی، ترقی ہوگی۔ تو سیدنا ہود علیہ السلام کے اس خوبصورت اور حسین دعوت اور اس سیدنا ہود علیہ السلام کی اس تبلیغ کے جواب میں جو خیر خواہی کے جذبے سے بھرے ہوئے الفاظ تھے، قوم کے لوگوں نے، چودھریوں اور وڈیروں نے کئی طرح کی باتیں کی۔ کبھی کہا انا لنراک فی سفاہۃ وانا لنظنک من الکاذبین، ہم تجھے بے عقل آدمی دیکھتے ہیں اور ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ مشرکین کسی بھی علاقے کے ہوں، کسی بھی جگہ کے ہوں، کسی بھی زمانے کے ہوں، وہ اللہ رب العزت کو دنیا کے بادشاہوں اور حکمرانوں کی طرح خیال کرتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں جس طرح دنیا کے بادشاہ کو بہت سارے معاون، مددگار اور وزیر، مشیر ان کی ضرورت ہوتی ہے جو بادشاہ کے نیچے کام کرتے ہیں، اسی طرح اللہ نے بھی کچھ اختیار اپنے نیک اور اپنے قریبی بندوں کے حوالے کر دیے، ٹھیک ہے۔ کچھ مشرکین نے فرشتوں کو اللہ کا معاون مان لیا، کچھ نے جنات کو، کچھ بعض نے اولیاء کو۔ تو ایسے لوگوں کو سمجھ میں یہ حقیقت آ ہی نہیں سکتی کہ اللہ اکیلا ہی تمام کائنات کا انتظام چلاتا ہے، اس کے آگے کوئی شفیع غالب نہیں۔ اس لیے جب ہود علیہ السلام نے توحید کی دعوت دیتے ہوئے شرک کی تردید کرتے ہوئے قوم کو سمجھایا کہ اکیلا اللہ ہی معبود ہے، اللہ ہی مسجود ہے، سارے قوم والے جو اس وقت ہٹ دھرمی کا شکار تھے، تو وہ کہتے تھے کہ تیری بات سن کر تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ تیرا دماغ چل گیا ہے، نعوذ باللہ تیرا دماغ نہیں ہے، تو بے عقل ہے یا پھر جھوٹا ہے۔ یہ قوم کا جواب تھا سیدنا ہود علیہ السلام کی تبلیغ کے جواب کے اندر۔